الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج ایک کمنٹ آیا ہے کہ جادو جس کے اوپر ہوتا ہے ہم اس کو بتائیں تو وہ مانتا نہیں ہے۔ دیکھیں، بات وہی ہے کہ ابھی تک جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتا نہیں پائے کہ جادو کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ جادو کی علامات میں اتنا ڈفرینس ہے، اتنا کچھ ہے کہ آپ ایک علامت کے اوپر اگر جائیں گے تو وہ بات نہیں ہے۔ یہ جو میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہوں، بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہی جعلی اور 2 نمبر بندے جو ہیں انہوں نے اپنا مواد ان سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہا، جبکہ دوسرا کوئی اس کو بات کو سمجھ رہا ہے تو وہ اس کو بتا رہا ہے۔ تو دراصل بات یوں ہے، ایک چھوٹی سی بات پہلے بتاتا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی مکمل بات جو ہے نا اس کے، اگر آپ کو الفاظ نہیں بھی سمجھ آئے تو ایک کہانی جو ہے نا وہ آپ اگر بات سن لیتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے کس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر جادو ہو، ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرے پاس بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے میں علاج کرتا ہوں۔ تو میں یہ جان رہا ہوتا ہوں کہ یہ مریض میں اب کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج جو ہے نا وہ سمجھنے میں نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے جناب فلاں کام نہیں ہو رہا ایسے، تو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ میں جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک بندے نے کہا کہ جناب میں پچھلے 6 ماہ سے مسلسل کوشش کرتا ہوں کہ کسی سنڈے آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن اس اتوار والے دن جس دن میں نے آنا ہوتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ آپ کو 3-4 دفعہ کال کی ہے تو آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہی نہیں ہوا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اس دوران میں مختلف لوگوں کے پاس بھی گیا، اپنا علاج بھی کرایا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے پاس آنے کی جو ہے نا وہ میری بھی کوشش رہتی ہے۔ تو جب میں تیار ہو کے مکمل طور پہ اپنی کاموں سے جان چھڑوا کے آپ کی طرف آ ہی شروع کرتا ہوں تو میں آپ سے کال کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں میں ادھر ہوں نہیں۔ میں نے اچھا چلیں اب آپ آ گئے ہیں۔ ہر پیشنٹ کو نہیں بتانا مقصود ہوتا، ابھی ویڈیو میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پیشنٹ کے ساتھ میں اتنی نہیں کرتا کہ آپ کو کیا۔ تو ہوتا کیا ہے، مریض جب کوشش کرتا ہے کسی صحیح معالج کے پاس جائے جس سے، کیونکہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جو شیطانی جن اور جنات ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر یہ وہاں جگہ پہ چلا گیا، فلاں بندے کے پاس چلا گیا تو اس کا علاج ہو جانا ہے، اس نے ہمیں پکڑ لینا ہے یا ہمارے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کرنی ہے، اس کی جان چھڑوانی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی ایسے، کیونکہ جادو ہوتا کیا ہے، یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے دل کے اندر۔ دل کے اندر وسوسہ ایک ڈالا جاتا ہے کہ وہم، ایک خیال بنایا جاتا ہے، یا ایک ایسی چیز بنائی جاتی ہے کہ آپ نے ارادہ کیا میرے پاس آنے کا، تو ہوا کیا کہ آپ کو لگا کہ نہیں آج سنڈے ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑی دیر گھما لاتے ہیں۔ یار بچے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ نہیں گئے باہر کہیں، کئی دفعہ اہم کام نہیں بھی ہوتا، تو بندہ سوچتا ہے آج تھوڑا سا ٹھیک بھی ہوں نا، تو چلو ہو سکتا ہے ویسے بھی ٹھیک ہو جاؤں، تو اس طرح کرتے ہیں آج کیا جانا ہے، باقی نا پھر اگلے سنڈے چلے جائیں گے، آج یہ کام کر لوں، آج فلاں کام کر لوں۔ اور یہاں تک کہ میں جب بندوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے سارا کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ ہوا کیا، لیکن ابھی یہ موضوع نہیں ان کے پاس ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا پیشنٹ کے پاس میرے لیے کم وقت ہوتا ہے، تو جتنی ٹائم ہوتا ہے اس میں اسی کی بات سن کے آگے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں ان کے ساتھ، لیکن ویڈیو اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بندے کو وسوسہ ڈل گیا یا فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، نہ چاہے اس کے پاس ابھی، تو پھر اگلے ہفتے کے درمیان پھر وہ بیماری شروع ہو گئی، تکلیف زیادہ بڑھ گئی،
پھر تکلیف گزری، جب نزدیک آیا اتوار، اس نے تو ارادہ بنایا ہوا تھا کہ میں نے اب جانا لاسٹ آخری دفعہ اسی کے پاس یا اور کسی کے پاس نہیں جانا، میں نے اپنا علاج اب انہی سے کروانا ہے۔ تو جب مریض کہتا ہے نا کہ پھر کوئی سوچتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس اتوار کو میں نے کہا کہ چلے میں اب چلا ہی جاتا ہوں، تو اب میں آیا ہوں بڑی مشکل سے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ جب سمجھ بھی گیا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر کوئی تکلیف ہے، میرا مسئلہ ہے، تو بندش کے جو ہوتے ہیں نا علاج، وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، وہی ہمارا زیادہ کام ہے۔ اور وہی پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی بندش ایک دن کے لیے تو ہو ہی نہیں ہوتی، یا تھوڑے عرصے کے لیے تو ان کو بیمار رکھنے کا کسی نے سوچا نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے کہیں کی سالوں سے ڈاکٹر حضرات سے علاج کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کا سوچ کے 6 ماہ پہلے ہم MBBS ڈاکٹر کے پاس گئے، میں اپنی وائف کو لے کے گیا ساتھ، تو اتنا ہم نے علاج کرایا، ہم نے 1 لاکھ روپیہ لا دیا ہے، تو آرام نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں آپ کا پتہ کسی نے دیا تھا، تو کہ ہم کہہ رہے ہیں چلو اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک ملے ہیں یا فلاں ہاسپٹل اچھا ہے، ہم تو وہاں چلے گئے تھے، تو ہم نے آپ کے پاس نہیں آ پائے۔ میں نے کہا آپ نہیں تھے آنا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے تھے، لیکن ابھی شاید اللہ کو بھی یہی اللہ آپ نے مطلب آپ کو ایسے نہیں کیا کہ اللہ فوراً آپ کو شفا دینا چاہتا تھا۔ شفا تو وہ کسی سے بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہمارے پاس یہاں تو شفا ہوتی ہے، شفا کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ سے دلوانی ہوتی ہے، تو بندے کا اگر کچھ تھوڑا سا وہ اللہ سے ڈرے۔ اب بتاتا ہوں کہ یہ کہ بندہ کو کیا کرنا چاہیے، جس کو دوسرے تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے اوپر جادو ہے، یا بھائی آپ کے اوپر، یا بہن آپ کے اوپر، یا میرے فلانے آپ کے اوپر ایسے ہو سکتا ہے جادو، تو وہ اس کو بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ چلے نہ تسلیم کریں، تو ضروری نہیں ہے آپ تسلیم کریں کیا پھر آپ 3 دن، یہ جنہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو آپ کا کہہ رہا ہے نا کہ مجھے تو نہیں جادو، جیسے کہ آپ لوگوں کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک خیال بنایا ہے یا آپ کو تشخیص کی ہے آپ لوگوں نے کچھ علامات کو دیکھ کر، تو آپ اس طرح کریں، اس بندے کو بتائیں آپ نے ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اگر ٹائم ہو تو قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ہر نماز کے بعد اس بندے کو کہیں کہ وہ کرے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار کل کیا تھا، آج تھک گیا ہوں، آج بس ٹائم نہیں تھا، میں ابھی اٹھا کے آج صبح جانا تھا نماز کے لیے، یار سوچتا کرتا ہوں یعنی کوئی بھی بہانہ کوئی بھی ہو، اس لیے میں اس بات کو کیا ہے کہ بہانہ کوئی بھی ہو، وہ اس کو روٹین کے ساتھ 41 ڈے 41 دن نہیں کر سکتا، تو اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سوچے کہ میں اس بات کے اوپر کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں میں کر سکا، حالانکہ یہ تو کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا، کوئی مجبوری والا کام بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، جو مسلمان ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، تو اس کو آپ بولیں کہ صرف 45 دن مسلسل لگاتار ٹائم سے، آپ نے ٹائم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بندہ اگر فرض نماز میں کچھ ایسا ہو گیا، کوئی خواتین تو ظاہر بات ہے گھر میں پڑھنی ہوتی ہے بغیر جماعت کے، تو اگر بندہ ہے تو وہ جماعت سے نہیں بھی مل پاتا، کوشش کرے جماعت کی، لیکن نہیں بھی مل پاتا، تو یہ یعنی کہ علامت میں نہیں بات بتا رہا ہے، اس لیے اس کو وضاحت کی ہے کہ اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ مسلسل رہا ہے، 5 پڑھ رہا ہے اور 41 دن کرتا ہے، اگر تو اس کے اوپر ہوں گے اثرات معمولی، ایٹومیٹکلی یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اگر معمولی اثرات کسی نے کیے ہوں گے، اس کا اتنا مضبوط جادو نہیں اس کے اوپر چلا ہوا ہو، تو وہ ایٹومیٹکلی انہیں 41 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ اگر کیا ہوگا اور زیادہ ہوگا تو وہ بندہ 3 4 5 دن کے بعد نماز چھوڑ دے گا، کوتاہی کرنی شروع کر دے گا، روٹین اس کی نہیں رہے گی، وہ کہے گا آج صبح نہیں نہ اٹھ سکا کسی وجہ سے، کل رات کو اٹھ جاؤں گا، یعنی کہ وہ روٹین سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہو۔ اور اسی طرح جیسے بتایا آیت الکرسی پڑھے گا، کل 3 پڑھے گا، تو اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو وہ خود ہی سمجھے کہ میرے اوپر جادو ہے۔